اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیات نمبر 35 تا 44 میں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور کئی دوسری قوموں کا ذکر جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور بالآخر ہلاک کر دیے گئے۔ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کے حوالے سے انتہائی سخت الفاظ میں انتباہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ ان کا مددگار بنایا تھا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ پس ہم نے حکم دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، اور آخر کار ہم نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً۔ اور قوم نوح نے بھی جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور قوم نوح کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ اور عاد و سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان کی نسلوں میں بہت سی قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ان سب کو ہم نے مختلف مثالیں دے کر سمجھایا تھا، لیکن آخر کار ان کے انکار پر ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی کے پاس سے یقیناً گزر چکے ہیں جس پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ کیا انہوں نے اس کا حال نہیں دیکھا تھا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے کے سوا ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عبادت پر ثابت قدمی سے جمے نہ رہتے تو اس شخص نے تو ہمیں ان معبودوں سے منحرف ہی کر دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ بہت جلد جب یہ کافر عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ راہ راست سے منحرف کون ہوا تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کفار میں سے اکثر لوگ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ تو محض جانوروں کی مانند ہو چکے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔